ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ سے بچنا ہے تو 4 بلز منظور کرنا ہوں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا آج قانون سازی کریں گے تو ہی اکتوبر میں ایشیا پیسیفک اجلاس میں 4 بلز پیش کر سکیں گے۔ پاکستان کے لیے اپوزیشن سے تعاون چاہتے ہیں، لیکن یہ پیکج ڈیل کرتے ہوئے نیب ترمیمی بل پر بھی ساتھ ہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرز عمل سے ایف اے ٹی ایف میں پھنسنے کا خدشہ ہے۔ حکومت نے کہا کہ ہم 4 بلوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے متفقہ پاس کروانا چاہتے ہیں۔ ہم نے حکومت سے کہا کہ اگر آپ یہ بل پاس کریں گے تو پاکستان پھر ایک جمہوریت نہیں رہے گا، ایک بدترین آمریت بن جائے گا۔ جب بھی قومی مفاد کی بات ہوگی، کسی بھی تنظیم سے بات اور مذاکرات کریں گے۔ ہمارے ایوان موجود ہیں، ہمارے ممبران موجود ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کون سا بل کیسے پاس ہوتا ہے۔ نئی قانون سازی کے خلاف اپوزیشن یکجان، حکومت سے مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں حکومت نے کہا ایوان سے 4 بلز منظور کرانا چاہتے ہیں، بلز کی منظوری سے جمہوریت آمریت بن جائے گی۔ شہری رحمان بولی قومی مفاد میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے، دیکھتے ہیں کون سا بل کیسے پاس ہوتا ہے۔ اپوزیشن کی عید کے بعد حکومت کے خلاف نئے محاذ کی تیاری، بلاول بھٹو کی شہباز شریف اور فضل الرحمان سے ملاقاتیں، گفتگو کرتے ہوئے کہا عوام ایک پیج پر ہیں، عمران خان کو جانا ہوگا، عید بعد عوام کو اچھی خبریں ملیں گی۔ شہباز شریف بولے جتنی جلدی ہو حکومت سے جان چھڑائی جائے۔ فضل الرحمان نے کہا الیکشن میں عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، چاہتے ہیں حقیقی مینڈیٹ والی جماعت حکومت کرے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا HIT ٹیکسلا کا دورہ، چین اور یوکرین کے تعاون سے تیار الخالد 1 ٹینک کو آرمڈ کور ریجمنٹ کے حوالے۔ ISPR کے مطابق تقریب سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا دفاعی صلاحیتیں اور پیشہ ورانہ تیاریاں ہم کو یقین بنانے کے لیے ہیں، اگر کسی نے جاری حد مسلط کی تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ نواز شریف شوگر، دل، گردے اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ کرونا وائرس کی وبا کے باعث باہر نکلنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم کی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف کی 6 رپورٹس جمع کرائی جا چکی ہیں۔ شہباز شریف اور صاحبزادوں کے خلاف ریفرنس جلد دائر کیے جائیں گے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ نے منظوری دے دی۔ شہباز، حمزہ اور سلمان کے خلاف الگ الگ ریفرنسز دائر ہوں گے۔ تینوں پر بے نامی اکاؤنٹ سے جائیداد بنانے کا الزام ہے۔ وزیر اعظم کا پیٹرول بحران کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانے کا اعلان۔ بحران کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کی منظوری، سربراہ اور ممبران کا تعین جلد کر لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی چینی کی قیمت کم کرنے کی بھی ہدایت۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا چینی بحران ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ شیخ رشید نے ملک میں بڑھتی مہنگائی کا معاملہ کابینہ میں اٹھا دیا، کہا پرائس کنٹرول کمیٹیاں ناکام ہو گئیں، حلقے میں جائیں تو عوام مہنگائی کا رونا روتے ہیں، مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا مہنگائی پر گزشتہ روز بھی اجلاس کیا، مہنگائی کی صورتحال خود دیکھ رہا ہوں۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن پر تاجر اور انتظامیہ آمنے سامنے، تاجروں کا حکومتی احکامات ماننے سے انکار۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان میں دکانیں کھول لی، انتظامیہ نے بند کروا دی، 3 افراد گرفتار۔ وزیر آباد میں تاجروں نے سیالکوٹ روڈ بند کر دیا، جہلم، حافظ آباد، بہاولپور، وہاڑی، صادق آباد، اوکاڑا میں بھی مظاہرے۔ بہتر اقدامات اور احتیاط سے کرونا وائرس کنٹرول ہونے لگا، 1.5 ماہ بعد یومیہ کیسز 1000 سے نیچے آ گئے، 24 گھنٹے میں صرف 936 کیسز رپورٹ، تعداد 2,75,225 ہو گئی، 26,924 زیر علاج، آج 23 افراد جان سے گئے، اموات 5,865 ہو گئی۔
وزیر اعظم عمران خان کا 9 اگست کو ٹائیگر فورس ڈے منانے کا اعلان، درخت لگانے کا عالمی ریکارڈ بنائیں گے، رضاکار رجسٹریشن کروائیں، ٹائیگر فورس کو پیغام، عوام سے شجرکاری مہم میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ کراچی میں بارش برس کر چلی گئی، تباہی کے آثار چھوڑ گئی۔ اورنگی، ناظم آباد، ناگن اور نارتھ کراچی میں جگہ جگہ پانی اور کیچڑ۔ کل کی بارش کے بعد آج گجرنالہ کچھ صاف تو ہوا، لیکن کچرا وہیں پھینک دیا گیا۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کا کوئی پرسان حال نہیں، عوام جائیں تو جائیں کہاں؟ کراچی کے عوام کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا، وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے صاف صاف بتا دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، کراچی کے مسائل باتوں سے حل نہیں ہوں گے، اقدامات کرنا ہوں گے۔ وفاقی حکومت اپنے طور پر جو ہو سکا وہ کرے گی۔ صرف نالوں کی صفائی مسئلے کا حل نہیں، باقاعدہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی مانسون سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا بلدیات کے پاس ایک باقاعدہ میکینزم ہونا چاہیے۔ کراچی کی 28 سب ڈویژن کا پلان طلب، ناصر شاہ کا مختلف علاقوں کا دورہ، کہا گھروں میں پانی داخل ہونے پر معذرت خواہ ہیں، گجر نالے میں رکاوٹ تھی وہاں سے پتھر نکالے، اگست کے آخر تک تمام نالے صاف کر لے گئے۔ کراچی ڈوب رہا تھا، پی پی رہنما سالگرہ منا رہے تھے، پی ٹی آئی کے رہنما خرم شیر زمان کی دھاڑ، کہا نالوں کی صفائی کا فنڈ کرپشن میں ڈوب گیا۔ ایم کیو ایم پر بھی تنقید، بولے ڈی ایم سیز والے فنڈز لینے کے لیے نالے بند کر دیتے ہیں، بارشیں ان کی کمائی کا سیزن ہوتی ہیں، وفاق کب ایکشن لے گا؟ اپنی حکومت سے بھی گلے شکوے۔ وقت کم، مقابلہ سخت، مویشی منڈیوں میں بلا کا رش، شہریوں کو سستے اور اچھے جانوروں کی تلاش، بیوپاریوں کو اپنے جانوروں کے مہنگے دام ملنے کی امید۔ منڈیوں میں کورونا ایس او پیز پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت کا ایف اے ٹی ایف میں بلیک لسٹ پر جانے سے بچنے کے لیے 4 بلز میں قانون سازی کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں فوری طور پر 4 بلوں پر قانون سازی کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے اپوزیشن کا تعاون درکار ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن پاکستان ہمیشہ رہنا ہے۔ تاہم اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ نیب قوانین پر بھی ساتھ ہی بات کریں، کیونکہ بات نیب قانون کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ اپوزیشن نے نیب قانون میں 35 ترامیم کی تجویز پیش کی، نیب قانون میں اپوزیشن کی مجوزہ ترامیم ناقابل قبول ہے۔ میں جہاں گیا مجھے ہندوستان کا سامنا کرنا پڑا اور وہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے، اور ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی جستجو ہماری جاری ہے۔ پاکستان نے سفارتکاری کا سہارا لیا، جتنے پاکستان کے دوست ممالک ہیں، ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، ملیشیا ہے، جی سی سی کے ممبران ہیں، ہم نے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے ذریعے وہ انتظامی اقدامات اور وہ اصلاحات جو درکار تھی ان پر عملی اقدامات اٹھانے سے ان کا راستہ بند کیا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس گرے لسٹ سے آزادی حاصل کریں۔ 4 ایسے بل آئیڈینٹیفائی کیے گئے جن پر ہمیں فوری لیجسلیٹ کرنا ہے۔ یہ جو انیشیشنز ہم نے کی ہیں مذاکرات کی، یہ ہم نے پاس کرانے ہیں دونوں ہاؤسز سے، نیشنل اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی۔ ایک ان میں بل ایسا ہے جو نیشنل اسمبلی پاس کر چکی ہے لیکن سینٹ میں ابھی اس نے پاس ہونا ہے۔ اپوزیشن نے کہا کہ بالکل ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم فیٹف کے ساتھ جو نیب آرڈیننس ہے اس پر بھی لیجسلیشن چاہتے ہیں۔ نئی قانون سازی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے اتحاد کر لیا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا 4 بلز ایوان سے منظور نہ ہونے دینے کا اعلان۔ شاہد خاقان عباسی بولے، حکومت نے کہا ایوان سے 4 بلز منظور کرانا چاہتے ہیں، اگر بلز منظور ہوئے تو جمہوریت آمریت بن جائے گی۔ شہری رحمان بولیں، قومی مفاد میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے، دیکھتے ہیں کون سا بل کیسے پاس ہوتا ہے۔ حکومت نے کہا کہ ہم 4 بلوں کو
कौमी असम्बली और सेनेट दोनों से मुतफिका पास करवाना चाहते हैं और ये एग्री हुआ कि ये चारों बिल इकट्ठे इस कौमी असम्बली के सेशन में पास होंगे और फिर सेनेट में जाएंगे। हमने हुकूमत से कहा कि अगर आप ये बिल पास करेंगे तो पाकिस्तान फिर एक जमहूरियत नहीं रहेगा, एक बदतरीन आमरीत बन जाएगा। नैब का बिल हुकूमत जो लाई थी, हमने कहा कि ये तो वही ऑर्डिनेंस है जो आप पहले लाए थे, तो हमने कहा ये बिल तो किसी सूरत कबूल नहीं हो सकता। जो तरामीम हम समझते थे इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हैं, हमने वो तरामीम हुकूमत के सामने रखी कि हम ये समझते हैं कि नैब की हर सेक्शन में ये तरमीम होनी चाहिए। हुकूमत ने कहा कि ठीक है, हम इस पर कल आपको अपने मौक़िफ़ का इजहार करेंगे। दोपहर को मीटिंग हुई तो हमें ये बताया गया कि हुकूमत इन अमेंडमेंट से एग्री नहीं करती। जब भी कौमी मफाद की बात होगी, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एक किस्म की हो या अवाम की सिक्योरिटी हो, हम हमेशा किसी भी तंजीम से बात और मुज़ाकरात करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे ऐवान मौजूद हैं, हमारे मेंबरान मौजूद हैं, हम भी देखते हैं कौन सा बिल कैसे पास होता है। अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ यात्रा तेज कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ से मुलाकातें हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू में FATF को मुतनाज़ा कानून करार दे दिया और कहा कि हुकूमत FATF की आड़ में मुतनाज़ा कानून लाना चाहती है। हुकूमत का नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका, अपोजिशन जमातें आधे रास्ते पर पहुंचेंगी तो हुकूमत गिर जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अब इमरान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मैं हैरान हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब आप कह रहे हो नेशनल असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर इस पे तकरीर कर रहा है। अगर मैं यहाँ शहबाज शरीफ साहब से मिलना नहीं होता, मैं वहाँ उसको जवाब देता। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ क्लियर, क्लिस्टर क्लियर है। हुकूमत ने अपना नैब ऑर्डिनेंस पेश किया, हुकूमत का अपना नैब ऑर्डिनेंस फेल हो चुका है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है वो हमें चाहिए। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वो अमल करो, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल कहता है वो अमल करो। नैब हो या फैटिफ हो या जो भी कानून साजी हो, हम ना नैब को सपोर्ट करेंगे ना हम फैटिफ को सपोर्ट करेंगे।